زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 20 جون اتوار کا دن اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ قابض پاکستانی فورسز نے کیچ کے مرکزی شہر میں جمعرات اور جمعے کے روز مختلف علاقوں میں جارحیت کر کے 1 درجن کے قریب افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق مذکورہ افراد کو ڈنوک، بہمن، گوکدان اور ڈگاری کوہن کے مختلف مقامات سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سوراب پل پر دھاوا بول کر قابض ریاستی فورسز نے ندی میں نہاتے ہوئے 4 کمسن بچوں کو بھی اغوا کر کے جبری لاپتہ کر دیا ہے، تاہم لاپتہ ہونے والوں کے نام تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز صبح 11 بجے BLF کے سرماچاروں نے کیچ کے مرکزی شہر تربت ڈنوک میں پیٹرول پمپ کے قریب قابض پاکستانی فوج کے موٹر سائیکلوں کے قافلے پر اس وقت بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جب وہ کیمپ سے نکل کر ڈی بلوچ کی طرف جا رہے تھے، جس میں ایک فوجی اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ ایک شدید زخمی ہوا۔ دوسری طرف قابض پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے تصدیق کی ہے کہ بلوچ سرماچاروں کے حملے میں ان کا ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 17 جون کو فوجی اہلکاروں پر تربت کے قریب چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک سپاہی نائک عقیل عباس سکنہ چکوال ہلاک ہوا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ BLA کے سرماچاروں نے قلات شہر میں قابض پاکستانی فوج کے ایک مقامی اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ جیند بلوچ کے مطابق دشمن فوج کا مقامی اہلکار ضیاء الحق عرف یاہو ولد شفیع محمد قلات کے پہاڑی علاقے نرمک دراج کا رہائشی اور سال 2015 سے قابض پاکستانی فوج کے پیرول پر بلوچ قومی تحریک کے خلاف سرگرم تھا اور تنظیمی ساتھی شمس لہڑی اور قمردین عرف ڈاکٹر کی شہادت میں ملوث تھا، جس پر ضیاء الحق کو بلوچ قومی عدالت نے قومی غداری کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی، جس پر سرماچاروں نے عمل درآمد کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ ایجنٹ کے نیٹ ورک کے دوسرے کارندوں کی سزائے موت پر بھی جلد عمل درآمد کی جائے گی۔ بلوچ آزادی پسند رہنما رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے زیر حراست بلوچ نوجوان کے قتل پر پاکستانی میڈیا اور سیاسی جماعتوں کی خاموشی کو شرمناک قرار دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آزادی پسند رہنما رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے لکھا کہ تمب میں کالج اسٹوڈنٹ گوہرام بلوچ کے اغوا، تشدد، قتل اور کلکور میں درجنوں بے گناہ خواتین پر جنسی زیادتی بلوچستان میں پاکستانی فوج کے جنگی جرائم کے تسلسل کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے جرائم پر میڈیا اور سیاسی جماعتوں کی خاموشی شرمناک ہے، جبکہ بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ بلوچ قوم پاکستان کی سفاکانہ اور نسل کشی کی پالیسیوں کا شکار ہے۔ ہم بخوبی واقف ہیں کہ غیر فطری اور غیر مہذب دشمن ہماری روایات، عزت اور وقار کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن مہذب دنیا کی خاموشی نہایت خوفناک ہے۔ بلوچستان میں قابض ریاستی ادارہ CTD کے ہاتھوں گزشتہ دنوں ماواڑ میں قتل کیے جانے والے 4 افراد کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ پہلے ہی سے قابض پاکستانی فوج کی حراست میں تھے، جو مختلف اوقات میں جبری گمشدگی کا شکار ہوئے تھے۔ CTD نے 4 افراد کو مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسری جانب دی بلوچستان پوسٹ نے تحقیقات کے بعد قتل کیے گئے افراد میں سے کم ایک شخص کی شناخت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔
جس کی شناخت ملا مادو مزارانی مری کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں 2 سال قبل کوئٹہ میں جتک اسٹاپ پر واقع ان کے گھر سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا، جبکہ دیگر 3 افراد بھی بڑھے ہوئے بالوں، داڑھی اور حلیے سے پہلے سے زیر حراست افراد لگتے ہیں۔ مستونگ کے علاقے پڑنگ آباد میں استانیوں کی وین پر نامعلوم افراد نے فائرنگ سے 4 استانیہ زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حملہ اسکول وین پر اس وقت کیا گیا جب استانیہ دشت بابا اسکول میں ڈیوٹی کے بعد واپس آ رہے تھے۔ زخمی استانیوں کو نواب غوث بخش رئیسانی میموریل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یوب نیو آبادی کے قریب اندھی گولی لگنے سے خاتون ہلاک ہو گئی ہے۔ شال میں مغربی بائی پاس پر کوچ اور ٹرالر کے درمیان تصادم میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ بارکان کے علاقے بغاؤ میں 3 گروہوں کے درمیان تصادم، ایک شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے۔ وندر کے قریب ناکا کھارڑی کے مقام پر کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ پر ہائی ایس وین اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں وین ڈرائیور موقع پر ہلاک ہوا۔ کردگاپ میں رشتے کے تنازع میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ نصیر آباد میں 4 روز سے لاپتہ 9 عمر لڑکی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ تربت سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان HRCP نے تمب میں گہرام نادل کے دوران حراست قتل واقعے کی انکوائری ملوث اہلکاروں کے خلاف تحقیقات اور گہرام نادل کے ہمراہ لاپتہ کیے گئے 3 نوجوانوں کی بحفاظت فوری بازیابی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تربت پریس کلب میں تربت سول سوسائٹی کے زیر اہتمام پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے HRCP کے ریجنل کوآرڈینیٹر پروفیسر غنی پرواز نے گہرام نادل کی جبری گمشدگی اور حراست قتل کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کو بلاوجہ گھر سے اٹھا کر لاپتہ کرنا یا دوران حراست تشدد کر کے قتل کرنا آئین پاکستان کی نہ صرف خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کا عالمی چارٹر اور عالمی عدالت انصاف بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا جبری طور پر لاپتہ افراد کو بازیاب، گہرام نادل کے حراستی قتل کی تحقیقات اور فورسز کو آبادیوں سے نکال کر سرحدوں پر بھیجا جائے۔ سندھی قوم پرست رہنما اور سائیں جی ایم سید کے پوتے زین شاہ کو دہشت گردی کے مقدمات کے تحت سندھ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ زین شاہ نے اس موقع پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری گرفتاری اہم نہیں ہے بلکہ وطن کی حفاظت اہم ہے۔ جسکم چیئرمین سنان خان قریشی سمیت سندھ سے سینکڑوں قوم پرست کارکنان گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، جس وجہ سے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ضمانت کرانے کی بجائے میں بھی گرفتاری دیتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کی زمینوں پر قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ 5 سالوں سے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ سندھی قوم پرست رہنما ایوب کاندڑو کا بیٹا سجاد ایوب کاندڑو کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سجاد ایوب کو حیدرآباد میں قاسم آباد اسٹاپ سے رینجرز کے اہلکار اٹھا کر لے گئے ہیں۔ لاپتہ سجاد سندھ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے شعبے کے فائنل ایئر کا طالب علم ہے جو گزشتہ 5 سالوں سے اپنے جبری طور پر لاپتہ والد ایوب کاندڑو کی آزادی کے لیے احتجاج مظاہرے کرتا رہا ہے۔ ان کے لواحقین نے اعلیٰ عدلیہ اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ریاستی اداروں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم کا نوٹس لیں اور ان کے گمشدہ پیاروں کی بازیابی میں مدد کریں۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو خط لکھیں گے اور صحافیوں پر حملوں سے کس طرح ان کے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے اس جانب ان کی توجہ دلائیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس کے دوران انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں صحافیوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں دنیا بھر کے سفارت خانے موجود ہیں جہاں اس طرح کے واقعات سے پوری دنیا کو ایک منفی پیغام گیا ہے۔ وزارت داخلہ کو چاہیے اس معاملے کو حتمی نتیجے تک پہنچا دے۔
امریکہ کے اعلیٰ دفاعی عہدیداروں نے اپنی حکومت کو مطمئن کیا ہے کہ افغانستان سے آئندہ چند مہینوں میں امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلا کے بعد وہاں موجود سرکردہ دہشت گرد گروپ امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سینئر نمائندے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کو امریکی اراکین کانگریس کو بتایا ہے کہ القاعدہ جیسے گروپ ممکنہ طور پر 2 سال کے اندر اپنی اہلیت دوبارہ حاصل کر سکیں گے اور امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے خلاف عملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے قابل ہوں گے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب اردگان کے درمیان رواں ہفتے ہونے والی ملاقات میں اتفاق کیا گیا ہے کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ امریکی مشیر قومی سلامتی نے مزید کہا کہ رہنماؤں کی جانب سے واضح عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ ترکی احمد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے مرکزی کردار ادا کرے گا، اور اب ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طرح اس طرف بڑھا جائے۔ ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق سعید ابراہیم رئیسی 1,78,00,000 ووٹ لے کر ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ہفتے کی صبح ایران میں الیکشن کمیشن کے سربراہ جمال عرف نے ابتدائی نتائج کا اعلان کیا۔ صدارتی دوڑ میں سعید ابراہیم رئیسی، سعید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی، محسن رضائی اور عبد الناصر شامل تھے۔ ایرانی الیکشن کمیشن کے سربراہ جمال عرف نے وزارت داخلہ میں میڈیا کے نمائندے کے سامنے ہفتے کی صبح مقامی وقت کے مطابق 11 بجے تک کی ووٹ کی گنتی کے نتائج کا اعلان کیا، جس کے مطابق 2,86,00,000 ووٹ کی گنتی میں سعید ابراہیم رئیسی 1,78,00,000 ووٹ لے کر بھاری مارجن سے آگے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی جیت پکی ہو چکی ہے، جبکہ سعید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی کو 10 لاکھ، محسن رضائی کو 33 لاکھ اور عبد الناصر کو 24 لاکھ ووٹ ملے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ تصادم اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار رہے گا۔ شمالی کوریا نے واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ ان کا ملک جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مقاسمانہ تعلقات کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار رہے گا۔ انہوں نے خصوصی طور پر اپنے ملک کے وقار کی حفاظت کے خاطر ہر طرح کے تصادم کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے اور ایک معتبر پرامن ماحول کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو 193ویں رکنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے دوسری 5 سالہ مدت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس ماہ کے اول میں 15 رکنی سلامتی کونسل نے جنرل اسمبلی کو گوتریس کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی تھی۔ ان کی دوسری میعاد کا آغاز 1 جنوری 2022 سے ہوگا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق جمعے کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے گوتریس نے کہا کہ میں بڑی اور چھوٹی اقوام کے مابین اعتماد کے فروغ کو یقینی بنانے، راہ ہموار اور اعتماد سازی کی فضا قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔